حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں سہارنپور کے نوجوان عالم دین نے ان سے کچھ گزارشات کی. انہوں نے ویڈیو کی شکل میں وہ گزارشات پیش کی اور ان کو گمان بھی نہیں ہوگا ان کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور بہت عام ہوئی. ہو سکتا ہے مولانا تک بھی پہنچ گئی ہو. آگرہ اور فیروز آباد کے ہمارے بعض ساتھیوں نے، الہام بھائی نے، معین بھائی نے ہم سے اس بات کی خواہش ظاہر کی، بلکہ کل ہی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس پر کچھ تبصرہ نہیں کیا، کچھ کہا نہیں، کچھ لکھا نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھتا ہوں کل دوران درس اگر ذہن میں بات آئی تو کچھ عرض کر دوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جو جس لیول کی شخصیت ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں. لیکن کل جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گیا، اور جس بات کو بنیاد بتا کر ہمارے ان فاضل نوجوان بھائی نے مولانا پر اعتراض کیا ہے، اس بات کا اس عمل سے کوئی جوڑ ہی نظر نہیں آئے. انہوں نے مولانا پر اعتراض کیا کہ مولانا نے بیان میں واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اور آپ کھڑے ہو گئے. اب مولانا نے یہ واقعہ سنایا. اب اس پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارے یہاں جو بہت سے مسلمان غیر مسلموں کے شعائر کا حصہ بن رہے ہیں، وہ مولانا کے اس بیان کو دلیل بنا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے. حدیثوں میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا کو اس کے ساتھ بہت ساری وضاحتیں کرنی چاہیے تھیں، مسائل بیان کرنے چاہیے تھے. آپ پہلی بات تو یہ دیکھیں، آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں، سیرت کی کتاب اٹھائیں، جہاں پر یہ واقعہ نقل کیا گیا یا جہاں پر یہ حدیث آئی، وہاں پر بھی راوی نے محض اس روایت کو نقل کیا، اس مسئلے کو بیان کیا، اس سیرت میں اس واقعے کو نقل کیا اور آگے بڑھ گیا. کون اس سے کیا نتیجے کس طرح نکال رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جن پر ان فاضل نوجوان کو سب سے زیادہ غصہ اس بات کا ہے کہ وہ ہر وقت محبت 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 کی بات کیوں کرتے رہتے ہیں، وہ والی آیتیں کیوں نہیں پڑھتے. انہوں نے بہت ساری آیتیں پڑھ کے سنائیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کس ملک میں ہیں، وہاں وہ کس کے درمیان کام کر رہے ہیں. مولانا کی زندگی جس طرح گزری ہے، مولانا نے وہاں پر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے دیکھا ہے، فرقوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کرتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کے قتل کے فتوے لگاتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کے خون کی ہولیاں کھیلتے دیکھا ہے. مولانا نے اپنے وہاں مسلک کا اور فرقوں کا ایسا تعصب دیکھا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل. وہ چیز مولانا بچپن سے دیکھتے آئے، وہ آپس کی مسلمانوں کی نفرت، وہ آپس کا بغض، وہ آپس کا حسد، وہ منبر اور محراب سے ایک دوسرے کے مذہب اور مسلک کے خلاف پرزور تقریریں، جس نے مولانا کے دل کو چھلنی کر دیا اور جس نے مولانا کے کلیجے کو بالکل چھلنی کر کے رکھ دیا، اور ایک درد مولانا کے اندر پیدا ہو گیا. ان کے دل میں ایک آگ لگ گئی، اور وہ جب سے انہوں نے بولنا شروع کیا، انہوں نے اپنا مشن یہ بنایا کہ اللہ نے تو اس امت کو ایک امت بنایا تھا، یہ کس نے امت کو بانٹ دیا، اور ایسا بانٹا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایک دوسرے کی جانیں لینے لگے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا. مولانا نے اس آگ میں، اس طوفان میں، مولانا نے نفرت کی اس آندھی میں، مولانا نے ان نفرت کے اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے ان شعلوں کے درمیان، مولانا ان لوگوں میں سے تھے بڑے پیمانے پر جنہوں نے یہ کام شروع کیا کہ محبت کے پھول لے کر کھڑے ہوئے اور پھر خود پھول بانٹنے شروع کیے اور ماحول کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا اور آگ بجھانی شروع کی اور نفرت کے تھپیڑوں کو محبت کی ٹھنڈی ہوا سے دور کرنا شروع کیا. اور اللہ نے پھر ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ مولانا نے اپنی ذات سے بڑے حد تک ماحول کو ٹھنڈا کیا، بلکہ مولانا نے بڑے بڑے فرقوں کو قریب کر دیا، بڑے بڑے مسلکوں کو قریب کر دیا. امت واحدہ کی ایک چمک مسلمانوں میں وہاں نظر آنے لگی. تو مولانا کی پوری زندگی اسی مشن میں گزری ہے. انہوں نے کام وہاں کیا ہے. وہاں پر غیر مسلم بہت تھوڑی سی تعداد میں،
وہاں پر جو خونریزی ہے، وہاں جو جھگڑے ہیں، وہاں جو اختلافات ہیں، وہاں جو قتل و غارت گری ہے، وہ آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان مولانا نے اس آگ کو بجھانا شروع کیا. لیکن پھر اللہ کا یہ کرم تھا کہ مولانا نے آواز لگانی شروع کی اپنے ملک میں، لیکن اللہ نے ان کی آواز کو وہ تاثیر دی، وہ قبولیت دی، وہ محبوبیت دی، وہ مقبولیت دی، وہ پیار دیا کہ اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں ان کی آواز پہنچائی. دنیا کے کونے کونے میں ان کے ایسے دیوانے، ایسے شیدائی، ایسے محبت کرنے والے کھڑے کر دیے جس کی اس دور میں نظیر بر صغیر میں تو کم از کم مشکل. تو یہ مرجعیت، یہ محبوبیت، یہ مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی. تو پہلی بات تو ان کے بیان کو ان کے وہاں کے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے وہاں کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق اس واقعے سے کوئی جوڑ ہی نہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کے مسلمان اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں تو زبانیں ان کے خلاف کھولیے، اعتراض ان پر کیجئے جنہوں نے پچھلے 40 50 60 70 سالوں سے شرک اور اعمال شرک اور شعائر شرک اور کفر کی نفرت دلوں سے نکالی ہے. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، سب سمجھدار لوگ ہیں کس طرح شرکیہ پروگراموں میں اور شرک کے تہواروں کے موقعوں پر خوبصورت دعوتوں میں کون شریک ہوتا ہے، کون شامل ہوتا ہے، کس نے اپنے اسٹیجوں کو دوسروں کے حوالے کیا، کس نے بہت ہی پرفریب نعروں کے ساتھ امت کے اندر سے توحید کی رمق کو اور توحید کی محبت کو اور توحید کی عظمت کو اور توحید کے احترام کو نکالا. یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا اور سالوں سے ہوتا رہا، یہاں کے علماء متوجہ کرتے رہے، یہاں کے لوگوں سے کہتے رہے، اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہوا جس نے حقیقت میں اس فاصلے کو کم کیا ہے. اسلام کی سیدھی سادی تعلیم تھی کہ بات جب انسانیت کی ہوگی، بات جب خدمت کی ہوگی تو مسلمان کسی کا دھرم اور مذہب نہیں دیکھتے. مسلمان سب سے محبت کرتے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں، سب کے لیے ہر طرح کی مدد کو تیار رہتے ہیں، سب کے لیے ان کے اخلاق کشادہ، ان کے سینے کشادہ، ان کا ظرف کشادہ ہے، ان کے دل میں کسی کی نفرت نہیں، کسی کی حقارت نہیں. لیکن جب بات توحید اور شرک کی آ جائے، جب بات شعائر اسلام کی آ جائے تو مسلمان ایک قدم بھی مداہنت نہیں کرتے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو وہ فاصلے کس نے کم کیے، کس نے ایسی باتیں بولی، ایسے جملے بولے، ایسے سینٹینس بولے، ایسی جگہوں پر فوٹو کھچائے، ایسی جگہوں پر حاضر ہوئے، ان محفلوں میں شریک ہوئے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان یہ فرق کم ہو گیا. مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان کیے ہوئے واقعے کو جو سیرت میں، حدیث میں، کتابوں میں موجود ہے، اس کی بنیاد پر یہاں ہونے والے واقعات کو آپ وہاں سے جوڑ رہے ہیں، یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ یہ کہاں کا جوڑ ہے جو آپ نے اپنے آپ قائم کر لیا؟ اس کی اصل ذمہ داری تو کسی اور پر جاتی ہے، اس کی اصل ذمہ داری تو کسی اور کے سر ہے. یہاں کے علماء متوجہ کریں، یہاں کی بڑی بڑی شخصیات بولیں، یہاں کے جو بڑے بڑے تنظیموں کے اور تحریکوں کے اور اداروں کے عہدیداران ہیں وہ اس سلسلے میں واضح موقف مسلمانوں کو بتائیں کہ ہمارا تعلق انسانیت سے، انسانیت کی خدمت کا ہے اور انسانیت کی دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہنے کا ہے. لیکن جب بات شعائر کی آ جائے گی، ایمان کے شعائر اور کفر کے شعائر کی، تو پھر کوئی تعلق اس وہاں پر مداہنت کو برداشت نہیں کرتا. تیسری بات، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو یہ بات فرمائی گئی کہ آپ پوچھ لیتے، آپ بتا دیتے، آپ کہہ دیتے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں، بر صغیر میں اتنا سا علم کسی کو ملتا ہے، اتنی سی محبوبیت اور مقبولیت کسی کو ملتی ہے تو اس کے پیر زمین میں نہیں رہتے. طارق جمیل وہ واحد مولوی ہے اور وہ واحد اللہ کا ایسا پسندیدہ بندہ ہے جو اتنی دنیا بھر میں شہرت اور مقبولیت پانے کے باوجود کس نے اس کو کس طرح مخاطب کیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی کسی کا جواب نہیں دیا. اور جب علماء نے ان کو کسی مسئلے پر ٹوکا، انہوں نے فوراً رجوع کیا، انہوں نے فوراً غلطی کو مانا. انہوں نے اپنے تقریروں میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اپنا استاد کہا. حضرت مفتی ضرور علی خان رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں سخت گفتگو کی، وہ ان کے مدرسے پہنچ گئے. ایک عالم صاحب جو ہیں وہ ان کو اسٹیج سے گالیاں دیتے ہیں، لیکن مولانا نے کسی کے بارے میں برا لفظ نہیں بولا. مولانا کو جب بھی متوجہ کیا گیا، مولانا نے پوری صراحت کے ساتھ اپنی غلطی کو قبول کیا ہے. وہ انسان ہے، انسان سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے بعد کوئی انسان
غلطی پر متوجہ کرنے پر اپنی غلطی مان لے اور نرمی سے بات کرے اور وہ اس اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، یہ اس دور میں کرامت ہے، کرامت۔ ایک نوجوان لڑکا جو کچھ دنوں پہلے وہاں شہید بھی ہوا ایک مسئلے پر، اس نے بھی مولانا کو فون پر، وہ مولانا کی بیٹیوں اور پوتوں کی عمر کا تھا اور اس نے مولانا سے سخت گفتگو کی، لیکن آپ وہ فون ریکارڈنگ سنیں تو مولانا کیسے نرمی سے، کیسی محبت سے، کیسی عاجزی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کمالات ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے سارے عالم میں مولانا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور ایک خاص کھچاؤ، ایک خاص کشش ان کی طرف لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کا بھی یہ اچھا مشغلہ ہے کہ مولانا کی ہر چیز کو وہ ایک نشانہ بناتے ہیں، مولانا کی ہر چیز پر وہ ایک بازار گرم کرتے ہیں اور اس پر طوفان بدتمیزی مچتا ہے اور پھر ان لوگوں کو بھی بڑی شہرت ملتی ہے، بڑی مقبولیت ملتی ہے۔ میں آپ کی بات پر جو ہمارے برادران ہیں سہارنپور کے، آپ کی خدا نخواستہ نیت پر ہرگز شک نہیں کر رہا ہوں۔ آپ مظاہر العلوم سے فارغ ہیں، مظاہر العلوم میرے والد، میرے چچاؤں کا محبوب ادارہ رہا ہے، سب وہیں سے فارغ ہیں۔ مظاہر العلوم سے محبت تو ہمارے رگ رگ میں پیوست ہے، لیکن آپ نے جس واقعے کو بنیاد بنا کر اور جس مولانا کے بیان سے اس کا لنک جوڑا ہے، اس کے لنک کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کہیں سے اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ آپ جس کو دیکھ کر آپ کا دل کڑھ رہا ہے، آپ بے چین ہیں، آپ پریشان ہیں، اس کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ہے، کنی اور لوگوں پر ہے۔ ان سے کہیے وہ صراحت کریں، وہ اپنے عمل سے پیش کریں، وہ کفر اور اسلام اور شرک اور توحید کے درمیان حد فاصل قائم رکھیں اور وہ آئیڈیل نمونہ بن کے دکھائیں جس میں پوری انسانیت کی خدمت ہو، پوری انسانیت سے محبت ہو، لیکن توحید کے عقیدے پر ایک زد نہ پڑے اور شرک کے عقیدے کی طرف ذرہ برابر انسان مائل نہ ہو سکے اور شعائر کفر اور شعائر شرک کی طرف ادنا میلان نہ ہو سکے۔ یہ کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں اس بڑی تعداد کے ساتھ، جہاں آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی ذمہ داری مولانا طارق جمیل صاحب کی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اور لوگوں کی ہے، یہاں کے حضرات کی ہے۔ امید ہے کہ میری یہ گزارشات آپ تک پہنچیں گی اور آپ اپنی بات پر نظر ثانی فرمائیں گے اور غور فرمائیں گے اور اس طرح کی بات کر کے جس سے کوئی حاصل نہیں اور بلا وجہ مولانا کا ایک ایشو بنا کر اور وہ پھیلا اور لوگوں نے بھی بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو پھیلایا اور بات کو جوڑنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ بھائی اس واقعے کا یہاں کے ان حالات سے کیا جوڑ ہے، کیا مطابقت ہے۔ بس آپ کے کوئی انفرادی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہوگا، کسی ایک دو آدمی نے کہا ہوگا اور آپ نے اس کی بنیاد پر ایک پوری عمارت قائم کر لی کہ سارا بگاڑ مولانا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ کو مولانا کی محبت پر اتنا اعتراض ہوا۔ آپ پڑھ لیں مشائخ کے حالات، خواجہ معین الدین چشتی کے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے اور بڑے بڑے مشائخ جو بزرگان دین اور پیران طریقت گزرے ہیں رحمہم اللہ، یہ سب نے آ کر محبت کی ہی کا جام سب کو پلایا۔ اور مولانا تو جس ملک میں کام کر رہے ہیں وہاں 97-98% مولانا کے اپنے ہم مذہب لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے آ کر جب کام کیا تھا تو انہوں نے تو غیروں کو بھی محبت دی تھی اور سب کو اپنے سے قریب کیا تھا اور سب کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور زندگی بھر یہی محنت اور یہی کام کیا تھا اور لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت بھی عطا فرمائی اور توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس لیے ایسے مسائل پر بہت غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں کچھ اظہار خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔